مختصر وقت میں جو مجھے انتظامیہ نے بلکہ میرے بڑے بھائی مولانا عادل کشمیری صاحب نے جو وقت دیا، میں اس وقت میں اپنے حاضری کو مکمل کروں گا۔ ابتدا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بڑائی سے، ٹھیک ہے جی؟ تیار ہیں آپ لوگ؟ شاعر کہتا ہے مشکلوں میں صدا تو ہے مشکل کشا، ہمارا خالق مالک کون ہے بھائی؟ اس پروردگار نے کتنی نعمتوں سے نوازا، اس کا نام اتنی ہلکی آواز میں نہیں لے۔ ہمارا حاجت روا، مشکل کشا، بیٹے بیٹیاں دینے والا خالق مالک کون؟ زندہ باد۔ مشکلوں میں صدا تو ہے مشکل کشا، المدد المدد یا خدا یا خدا، المدد المدد یا خدا یا خدا۔ تو ہی معبود ہے، تو ہی مسجود ہے، ذرے ذرے کی ذات تک تو موجود ہے۔ تو ہی معبود ہے، تو ہی مسجود ہے، ذرے ذرے کی ذات تک تو موجود ہے۔ لفظ کن سے بنے، لفظ کن سے بنے، امریکہ کا جو حال ہوا وہ کن اور وہ حال ہو گیا۔ لفظ کن سے بنے تیرے سارے جہاں، المدد المدد یا خدا یا خدا۔ میں کہوں گا المدد المدد 2 دفعہ، آپ 2 دفعہ کہیں گے یا خدا یا خدا کہیں گے انشاءاللہ۔ اگر ہاتھ بلند ہو گیا تو اور وی آئی پی ہو جائے گا۔ المدد المدد یا خدا یا خدا، المدد المدد یا خدا یا خدا۔ جس کو عزت ملے مرضی تیری ہے رب، جس کو ذلت ملے مرضی تیری ہے رب، جس کو عزت ملے مرضی تیری ہے رب، جس کو ذلت ملے مرضی تیری ہے رب۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، المدد المدد یا خدا یا خدا، المدد المدد یا خدا یا خدا۔ میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہمارے آقا نے فرمایا میرا گھر اور میرے منبر کے درمیان کا جو ٹکڑا ہے وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ جو مدینہ جاتا ہے وہ صرف مدینہ سے نہیں جنت سے ہو کے آتا ہے۔ اللہ پاک اس محفل کی برکت سے، ان بچوں کے قرآن پاک پڑھنے کی برکت سے ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری نصیب فرمائے۔ ہاتھ بلند کر کے تڑپ سے کہے آمین۔ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں وہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو، وہ صاحب کعبہ وہ سے ٹھہرے، سر
عرش آقا کی مہمان نوازی، سر عرش آقا کی مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو آپ میرے ساتھ مل کے بولیں گے، پھر اور کیا ہے؟ پھر اور کیا ہے؟ جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، یہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اور یہ شعر ان بھائیوں کے لیے جو ابھی تک مدینہ نہیں گئے، ان کے لیے کہ کیا کہتا ہے شاعر؟ قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہے نفس ہے قیامت، مدینے سے ہم جانثاروں کی دوری، مدینے سے ہم جانثاروں کی دوری، قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ آپ کو ایک بات بتاؤں، کچھ لوگ تھے، ایک ایسا بندہ آیا تھا سوشل میڈیا پر، وہ کہتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ثابت کرو۔ تو یہ دونوں کہاں پر رہتے ہیں بھائی؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے میں۔ ان کو ہم نے جواب دینا ہے۔ میں کہوں گا جہاں روزہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے، تو آپ ہاتھ بلند کر کے یوں بولیں گے پھر اور کیا ہے؟ بولیں گے انشاءاللہ، ایک تاریخ ساز جواب جائے گا۔ جہاں روزہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ زندہ باد زندہ باد۔ تم اقبال یہ نعت تو پڑھ رہے ہو، مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کر رہے ہو؟ کہاں تم کہاں شاہ ممدوح یزدہ، کہاں تم کہاں شاہ ممدوح یزدہ، یہ جرت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جہاں روزہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا؟ مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں،
بھائی سعودی عرب میں بہت سارے شہر ہیں نا، صرف مدینہ کے ہی ہم اتنے دیوانے کیوں؟ السلام علیکم۔ مدینہ کے ہی کیوں ہم اتنے دیوانے ہیں؟ اسی لیے کہ وہاں پر کون رہتا ہے بھائی؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے، میرے استاد محترم حضرت مولانا شفیق الرحمان کشمیری صاحب، اللہ پاک ان کا سایہ تادیر سلامت رکھے، ان کی عمر میں، علم میں، عزت میں، صحت میں خوب برکت عطا فرمائے۔ میں اب مختصر سی حاضری ایک کلام۔ مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، دل مزدر ٹھہر جایا، دل مزدر ٹھہر جایا، تیرے غم خار رہتے ہیں۔ مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار کہتے ہیں، اور جزاک اللہ، وہاں کا روضہ انور بڑی ہی شان والا ہے، وہاں کا روضہ انور بڑی ہی شان والا ہے، جہاں پر آقا مدنی، جہاں پر آقا مدنی کے دونوں یار رہتے ہیں۔ مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں۔ جیسے پہلے چل رہا تھا نا ویسے صحیح، ابھی تھوڑا گونج سننے والے بھی نا تھوڑے سے پریشان ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں اب ان حفاظ کے لیے، جو ان حفاظ جو مدارس میں کہتے ہیں کہ مدارس کا کیا کردار ہے، میں مدارس کے بارے میں دو تین شعر پیش کرتا ہوں، پھر اجازت۔ علوم نبوت سکھائے مدرسہ، علوم نبوت سکھائے۔ آپ ایک آواز میں بلند آواز سے مدرسے سے محبت کرنے والا بولے گا مدرسہ، بولو گے؟ یہ جو قرآن پاک پڑھنے والے یہ مدرسے کی برکت ہے۔ علوم نبوت سکھائے مدرسہ، حسین راہ جنت دکھائے مدرسہ، حسین راہ جنت دکھائے مدرسہ، عقیدت کی نظروں سے دیکھے تو جانے، عقیدت کی نظروں سے دیکھے تو جانے، یہ حفاظ علماء عطائے مدرسہ، یہ حفاظ علماء عطائے مدرسہ، صبح سات رنگوں نسل قومیت کے، صبح سات رنگوں نسل قومیت کے، بتوں کو دلوں سے ہٹائے مدرسہ، بتوں کو دلوں سے ہٹائے مدرسہ، علوم نبوت سکھائے مدرسہ۔